بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ ہے ایک جانثار باپ اور بیٹے کا۔ تصور کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا کیسی آزمائش کی گھڑی رہی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب نمرود نے دھکتی ہوئی آگ تیار کرائی تھی۔ ایک طرف نار نمرود اور اس کے وہ چیلے چپاٹے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق حقیقی تھا جو بار بار آگ میں کودنے کے لیے کچوکے لگا رہا تھا۔ بالآخر نبی موصوف بے دھڑک آگ میں کود پڑے اور خدائی فرمان یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم کے آگے آگ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی، اور دنیا نے دیکھا کہ آتش نمرود میں عشق حقیقی کس طرح پنپتا اور پروان چڑھتا ہے۔ سچ ہے آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ پھر تصور میں لائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا حکم ہوتا ہے اپنی بیوی اور بچے کو اس سنسان وادی میں چھوڑ کر آئیے جہاں نہ آدم نہ آدمزاد، ایسا ویرانہ جہاں صرف چلچلاتی دھوپ ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی، نہ کوئی قریب اور عزیز، نہ کوئی خبرگیری کرنے والا اور نہ کوئی راہگیر، جہاں نہ اپنوں کا معلوم نہ بیگانوں کی خبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کا حکم پاتے ہی بیوی اور بچوں کو اس جھلسی ہوئی پہاڑیوں اور کھانے پانے سے خالی وادی میں چھوڑ کر آ گئے۔ یہ بالکل نہ سوچا کہ اس تپتی ہوئی وادی میں ممتا کی ماری ایک ماں اور شیر خوار بچے کا کیا ہوگا۔ بس خدا کا حکم ملتے ہی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو گئے اور حکم کو تجسیمی شکل دینے میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہ کی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے ننھے منھے بچے پر اس وحشتناک وادی میں کیا گزری، یہ بھی تاریخ کا ایک باب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا مظہر ہے۔ اس تپتی ہوئی وادی میں وہ شیرخوار بچہ جب زمین سے ایڑیاں رگڑتا تو ماں تڑپ تڑپ کر کبھی صفا کی طرف دیکھتی کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے اور پانی مل جائے، اور کبھی دوڑتی ہوئی مروہ پر چڑھتی کہ شاید ادھر کوئی قافلہ گزرتا ہوا دکھائی دے۔ پھر بھاگی بھاگی بچے کو دیکھنے آتی کہ کس حال میں ہے۔ اس معصوم کو دیکھ کر پھر پانی کی تلاش میں صفا مروہ کا چکر لگاتی، اور جب امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی تو بے قرار ہو جاتی، کلیجے منہ کو آنے لگتے، تاکہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لاڈلے کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا جو زمزم کے نام سے مشہور ہے اور اس وقت سے اب تک اسی طرح جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ فدائیت کے یہ نمونہ اب کون پیش کر سکتا ہے کہ ابھی ایک امتحان ختم نہیں ہوا کہ دوسرا شروع ہو گیا۔ جب بچہ بڑا ہو گیا اور بوڑھے باپ کو کچھ سہارا دینے کے لائق ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے لاڈلے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے صبح اٹھتے ہی اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ہچکچاہٹ اور سراسیمگی نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی قلق ہوا، کیونکہ ان کا قلب حب خدا سے سرشار تھا، اور بطور امتحان بیٹے سے سوال کیا، تمہاری رائے اس بارے میں کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس واقعے کو اس انداز سے بیان فرمایا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، برخوردار میں دیکھتا ہوں کہ تم کو بامر الہی ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے دیکھیں گے۔ امتحان کس قدر سخت تھا اس کی طرف اشارہ خود اللہ تعالیٰ نے فلما بلغ معه السعی سے کیا ہے۔
اشارہ فرما دیا کہ ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا اور پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 13 سال تھی اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ بالغ ہو چکے تھے۔ یوں تو ذبح کرنے کا یہ حکم براہ راست کسی فرشتے وغیرہ کے ذریعے بھی نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن خواب میں دکھانے کی بظاہر حکمت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شاعری اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو۔ خواب کے ذریعے دیے ہوئے حکم میں انسانی نفس کے لیے تعویلات کی بڑی گنجائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعویلات کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اس امتحان میں 100% کامیاب ہو گئے۔ قربانی کا یہ واقعہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا مظہر ہے، وہیں اس واقعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی مثال جذبہ جانثاری کی شہادت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم سنی ہی میں اللہ رب العزت نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا، بلکہ محض ایک خواب کا تذکرہ فرمایا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے اور یہ خواب بھی در حقیقت حکم الہی کی ہی ایک شکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے جواب میں والد بزرگوار کو یہ کہہ کر یقین دلایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ جذبہ قربانی اور یہ فدائیت کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، چھری تلے گردن رکھ دیا، اور خلیل و ذبیح دونوں نے اپنا اپنا حق ادا کر دیا۔ قرآن نے بھی اعلان کر دیا، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، کہ تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اور آزمائش میں پورے کامیاب رہے، اور یہ ادائے قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کی یادگار اور قرب خداوندی کا ذریعہ بنا دیا، جس سے امت مسلمہ ہر سال مناتی ہے۔ اور اس قربانی میں در حقیقت مسلمانوں کے عقیدے کا اعلان ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے حکم کے آگے اپنے عزیز سے عزیز ترین چیز کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ میں جذبہ ایثار و قربانی پیدا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔